بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کریں گے ان خبروں پر جنہوں نے پورے خطے میں ہلچل مچا دی ہے۔ افغانستان کی جانب سے لگائے گئے الزامات، پاکستان کی ممکنہ نئی کارروائی اور بھارت کے ساتھ بڑھتی ہوئی کشیدگی، یہ سب ایک بڑے جغرافیائی کھیل کے اشارے ہیں۔ حالیہ دنوں میں آپریشن سندور 2 کے نام سے ایک ممکنہ فوجی آپریشن کی خبریں گردش کر رہی ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ یہ آپریشن ان نیٹ ورک کے خلاف ہوگا جو پاکستان کے اندر اور افغانستان کی سرحدوں کے قریب سرگرم ہیں۔ کابل حکومت نے پاکستان پر مداخلت کے الزام لگائے ہیں، جبکہ اسلام آباد کا موقف ہے کہ پاکستان اپنی سرزمین پر کسی بھی دہشت گرد گروہ کو برداشت نہیں کرے گا۔ لیکن اصل سوال یہ ہے، کیا یہ صورتحال محض بیانیے تک محدود رہے گی یا واقعی کوئی نئی کارروائی شروع ہونے والی ہے؟ پاکستان اور افغانستان کے تعلقات ہمیشہ سے نازک رہے ہیں۔ سرحدی جھڑپیں، انٹیلیجنس کے الزامات اور دہشت گردی کے نئے خطرات دونوں ممالک کے تعلقات کو بارہا متاثر کر چکے ہیں، اور جب افغانستان میں طالبان کی حکومت ہے تو دونوں ملکوں کے درمیان اعتماد کی فضا مزید کمزور ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ افغانستان کا الزام ہے کہ پاکستان سرحد پار کارروائیاں کرتا ہے، جبکہ پاکستان کا کہنا ہے کہ افغان سرزمین پاکستان مخالف گروہوں کے لیے آماج گاہ بن چکی ہے۔ ایسی صورتحال میں آپریشن سندور 2 جیسے آپریشن کی خبر محض ایک سیکیورٹی پلان نہیں بلکہ ایک سیاسی پیغام بھی ہے۔ بھارت کی جانب سے بھی سرحدوں پر سرگرمیاں بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں۔ لائن آف کنٹرول کے قریب فوجی نقل و حرکت میں اضافہ ہوا ہے اور دفاعی بیانات میں سختی آ رہی ہے۔ یہ سب کچھ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ خطہ جنوبی ایشیا ایک نئے تناؤ کی طرف بڑھ رہا ہے۔ پاکستان اگر مغربی سرحد پر مصروف ہو جاتا ہے تو مشرقی سرحد یعنی بھارت کے محاذ پر بھی دباؤ بڑھ سکتا ہے۔ یہ وہ صورتحال ہے جس میں کسی بھی غلط فہمی یا غلط فیصلے سے پورے خطے کی سلامتی خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ امریکہ، چین اور روس تینوں ممالک اس خطے پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں۔ چین چاہتا ہے کہ پاکستان اور افغانستان میں استحکام رہے تاکہ اس کے اقتصادی منصوبے مثلاً سی پیک متاثر نہ ہوں، جبکہ امریکہ چاہتا ہے کہ طالبان حکومت پر دباؤ برقرار رکھا جائے۔ روس بھی اس صورتحال سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے تاکہ وہ وسطی ایشیا میں اپنی پوزیشن مضبوط بنا سکے۔ اگر آپریشن سندور 2 حقیقت بن گیا تو یہ صرف ایک فوجی کارروائی نہیں ہوگی بلکہ پاکستان، افغانستان اور بھارت تینوں کے لیے ایک بڑا امتحان ہوگا۔ یہ کارروائی خطے کے استحکام کو متاثر کر سکتی ہے اور ایک نئی سرد جنگ کو جنم دے سکتی ہے۔ تو ناظرین، اب بڑھتے ہیں دنیا کے دوسرے کونے کی طرف جہاں یورپ ایک نئے سوال سے دوچار ہے۔ کیا وہ امریکہ کے بغیر اپنی حفاظت کر سکتا ہے؟ روس اور نیٹو کے درمیان کشیدگی مسلسل بڑھ رہی ہے اور یوکرین کی جنگ نے یورپ کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے۔ امریکہ اب چاہتا ہے کہ یورپی ممالک اپنی سلامتی کی زیادہ ذمہ داری خود اٹھائیں، لیکن کیا وہ اس کے لیے تیار ہیں؟ نیٹو کی اصل طاقت ہمیشہ امریکہ رہی ہے۔ اس کے فوجی اڈے، مالی معاونت اور جدید ہتھیار، یہ سب یورپ کے دفاع کی ریڑھ کی ہڈی ہیں۔ اگر امریکہ پیچھے ہٹتا ہے تو یورپ کو اپنی مشترکہ دفاعی حکمت عملی تیار کرنا ہو۔ فرانس چاہتا ہے کہ یورپ اسٹریٹجک خود مختاری حاصل کرے، جبکہ جرمنی محتاط رویہ اختیار کرتا ہے۔ مشرقی یورپ کے ممالک مثلاً پولینڈ اور فن لینڈ روس کے خطرے کو براہ راست محسوس کرتے ہیں، کیونکہ یہ ممالک روس کے نزدیک ہیں۔ یہ اختلافات کسی بھی اجتماعی فیصلے کو سست بناتے ہیں اور روس اسی تقسیم سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے تو کمزور پڑ سکتا ہے، اسی لیے وہ یوکرین کے محاذ پر دباؤ برقرار رکھے ہوئے ہے۔ یہ صرف یوکرین کی جنگ نہیں بلکہ ایک پیغام ہے کہ روس اب عالمی طاقت کے طور پر اپنی حیثیت دوبارہ منوانا چاہتا ہے۔ یہ تنازع صرف فوجی نہیں بلکہ معاشی بحران کا باعث بھی بن رہا ہے۔ گیس کی قلت، دفاعی اخراجات میں اضافہ اور عوامی دباؤ نے یورپ کے سیاسی نظام کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ اگر امریکہ نے اپنی فوجی ذمہ داریوں کو کم کر دیا تو یورپ کو خود اپنی دفاعی شناخت بنانا پڑے گی، لیکن ایسا کرنا آسان نہیں ہے کیونکہ ایک متحدہ یورپی فوج اور فیصلہ سازی کا نظام ابھی تک صرف خیال کی حد تک موجود ہے اور اس میں کوئی عملی حکمت عملی ابھی تک نہیں اپنائی گئی۔ پاکستان افغانستان کی کشیدگی، بھارت کے ساتھ بڑھتا ہوا تناؤ اور یورپ روس کے درمیان محاذ آرائی، یہ سب الگ الگ واقعات نہیں ہیں، یہ ایک نئے عالمی توازن کا حصہ ہے جہاں ہر ملک اپنی سلامتی اور اثر رسوخ کے لیے جدوجہد کر رہا ہے۔
ناظرین، دنیا اب ایک نئے دور میں داخل ہو رہی ہے جہاں جنگ صرف میدانوں میں نہیں بلکہ معیشت، بیانیے اور ٹیکنالوجی کے ذریعے لڑی جا رہی ہے۔ آنے والے دنوں میں دنیا کا منظر تیزی سے بدلنے والا ہے، چاہے وہ سندور 2 آپریشن ہو یا نیٹو کی کمزوری، یہ سب ایک ہی کہانی کے حصے ہیں، طاقت، اثر رسوخ اور بقا کی کہانی۔ وقت بتائے گا کہ اگلا قدم کون اٹھاتا ہے اور دنیا کس سمت جاتی ہے۔ ناظرین، یہ تھیں آج کی مخصوص اور اہم خبریں۔ اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔